30 سال کا یہ سفر ہے جو آئی پی پیز کی صورت میں ہم پر مسلط ہے. 2600 سے 2800 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کے ہم ادا کریں گے ان حالات میں کہ جب ہمارے بجٹ انتہائی زبونی کا شکار ہے, معیشت تباہ حال ہے, اور یہ وہ رقم ہے جو بجلی یا تو بنے گی نہیں یا بن جائے گی تو وہ کنزیوم نہیں ہوگی. لائن لاسز کی وجہ سے پورا اسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے, ٹرانسمیشن کا جو پراپر نظام نہیں ہے, اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آئی پی پیز کے کھاتے میں پیسے تو ان کے پاس تو چلے جائیں گے, لیکن ہمیں قوم کو نہ بجلی ملے گی اور قوم کے پاس سے یہ سارا سرمایہ چلا جائے گا. اور یہ پیسے ان آئی پی پیز کی جیب میں ڈالنے کے لیے, پیٹ میں ڈالنے کے لیے پاکستان کے عوام پر ٹیکس لگا کر پورے کیے جا رہے ہیں, جو بجلی کے بموں کی صورت میں جو بل آ رہے ہیں اس صورت میں. اس دفعہ جو بل آئے ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں کہ تصور محال ہے. اور آج تو ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں, لیکن اس سیمینار کے نتیجے میں تو ظاہر یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں. یہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز میں کہ اگر وہاں سے آشیرواد ہے تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پر ہم مسلط رہیں گے, اور ان کے مقامی اعلی کاروں کی آشیرواد ہے تو ہم یہاں پر اقتدار میں رہیں گے, اور اگر یہ آشیرواد نہیں ہوگی تو ہم نہیں رہیں گے. اس لیے عوام بھاڑ میں جائے, ہمیں تو یہی سب کچھ کرنا ہے. اب آپ بتائیے کہ بجلی کے ایک بل میں ایک وہ پرائس ہے جو ہم ٹیرف کی صورت میں دے رہے ہیں جو انتہائی ظالمانہ ہے, کہ ہم جبکہ 41,000 میگا واٹ کی بجلی پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہماری پیک جو کنزمپشن ہے وہ بھی 30-32 ہزار سے زیادہ نہیں ہے, تو یہ جو 10-12 ہزار میگا واٹ ہے یہ آئی پی پیز کو ہم اس کے پیسے ادا کر رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم پر اتنا بڑا بوجھ پڑ رہا ہے. ایف بی آر بجلی کے بلوں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے, تنخواہوں میں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے, اور 22,000 افراد پر مشتمل ایف بی آر کا یہ عملہ عملاً اپنی کوششوں سے 20% ٹیکس بھی وصول نہیں کر رہا. یہ 20-22 لاکھ لوگ ہیں ٹیکس نیٹ میں. اب ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو دھندا انہوں نے شروع کیا ہے وہ فائلر اور نان فائلر کا, کہ اس میں سمیں بند کر دو. اب لوگوں کی شکایات شروع ہو رہی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کہ جہاں آپ تعلیم لوگوں کو نہیں دیتے, آپ 2,62,00,000 بچے جو 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. ہمارے کسانوں کو کتنی تعلیم ملتی ہے, ہمارے گھروں میں کتنی اویئرنیس موجود ہے, ہاؤس وائف موجود ہیں, جو جاب کرنے والے عام لوگ ہیں, دیہڑی کے مزدور ہیں, ان کو تو ملازمت کے حقوق بھی حاصل نہیں ہے. ٹھیکیداری نظام کے تحت پورا نظام چل رہا ہے. آپ سرکاری سیکٹر کو چھوڑیے, پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے. اور ایسی صورتحال میں آپ یہ کہیں کہ جو نان فائلر نہیں ہوگا اس کی سم بند کر دیں گے. آپ کس کس کی سم بند کریں گے؟ اس کے نتیجے میں جو کیوس ہوگا, اس کے نتیجے میں جو پوری اکانومک کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ رکے گی, اس کا سدباب کون کرے گا؟ لیکن یہاں پر بس شاہی فرمان جاری ہوتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی صورت میں بھی یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. پہلے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے, 6 مہینے بعد ابھی کل پرسوں کورٹ کے ذریعے سے رمضان شوگر مل نے ان کو حکم دیا گیا ہے جو شریف فیملی کی ہے کہ وہ گنے کی قیمت ادا کریں. 6 مہینے سے پیسے دبا کے کسانوں کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو حال ان لوگوں کا. یہ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں, یہ کتنا ٹیکس نیٹ میں موجود ہے. کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے. آئی پی پیز میں یہ لوگ خود شامل ہیں, یہ اربوں روپے کھا رہے ہیں. ان سے کمیٹی بنی کہ گندم کی امپورٹ کیسے ہوئی جبکہ گندم ہمارے پاس ایکسس موجود تھی. تو اس کمیٹی کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دبئی لیکس میں 12.5 بلین ڈالر 2 سال میں 3,500 ارب روپے بنتے ہیں. ان حالات میں جو پاکستان میں ڈالر کے لیے بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں, جگہ جگہ جا رہے ہیں, اور یہ پیسے دبئی میں صرف دبئی کی پراپرٹی میں پاکستان سے گئے. اس میں تاجر بھی ہے, صنعت کار بھی ہوں گے جو ریل اسٹیٹ پہ وہاں پر لگا رہے, لیکن اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, اس میں فوج کے لوگ بھی موجود ہیں, اس میں سیاستدان بھی موجود ہیں. یہ منی ٹریل کیوں نہیں رہتے؟ ایف بی آر ان کا منی ٹریل دے پہلے, پھر فائلر نان فائلر کی بحث کرے. اس اشرافیہ کو تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے, اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ ٹیکسوں کی بھرمار کر دیں. دیکھیں پاکستان میں ٹیکس دے کون رہا ہے؟ یہی مڈل کلاس, یہی تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے. اور اس تنخواہ دار طبقے نے پچھلے سال
375 अरब रुपए टैक्स जमा कराया, और जागीरदार तबका जिसकी जमीन 50 एकड़ 100 एकड़ से ज्यादा है, उन सब ने मिलकर 4 से 5 अरब रुपए जमा कराया। तो जागीरदारों पे टैक्स लगाने के लिए तो आईएमएफ भी हल्के से ही बोल देता है बस। अगर आईएमएफ इतना ही हमारे मुल्क के मफाद में है तो जागीरदारों से टैक्स वसूल क्यों नहीं किया जा रहा? ये आबियाने के नाम पर 100-200 रुपए पर एकड़ वसूल कर लिए जाते हैं, और यही जागीरदार बड़े बड़े किसानों का भी इस्तेसाल करते हैं, और इन्हीं की शुगर मिल्स होती है, इन्हीं की राइस मिल्स होती है, यही यौन को यहां से भेजते हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। और वैल्यू एडिशन जब नहीं होती तो हमारी इतनी जबरदस्त सोना उगलती हुई जमीन बेवकत होकर रह जाती है। इस सब के बावजूद सबसे बड़ी गिरोह ज़राअत में, तो आप सोचेंगे अल्लाह ताला ने हमें क्या इनाम दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये जागीरदार तबका है जो ज़राअत दुश्मन है, किसान दुश्मन है, और यही तबका हुकूमत में मौजूद है। जब तक इसको नहीं पकड़ेंगे तो ये तनख्वाहदारों पर ही टैक्स लगाते रहेंगे। कहते हैं हमने ज्यादा सैलरी वाले लोगों पर टैक्स लगाया। अभी हमें बताया ना आपने कि 4 लाख की अगर आप महीने पे देखें, तनख्वाहदार तबके में प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन प्रोफेशनल लोगों का इशू यह है इस वक्त कि जिसकी जितनी सैलरी होती है वो उसी हिसाब से अपना पूरा बूदोबाश तय करता है, अपने बच्चों की तालीम तय करता है। यहां पर यकसा निजाम तालीम तो मौजूद ही नहीं है। पहले कब की बात होती थी, गरीब और अमीर एक जैसी तालीम हासिल करते थे। अब तो तालीम खरीदनी है, तालीम कमोडिटी है, सेहत कमोडिटी है, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है। 77 साल से ये रियासत तालीम नहीं दे रही लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो भी खींचती चली जा रही है। और जब ऐसी सूरत हाल है तो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारी अपनी जो है तर्ज जिंदगी बेहतर हो।